اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان، کلائمیکس آف ہز کریشن، قرآن مجید میں کہا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ اس کی شان ہے، اس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روحی مرکب اضافی، خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منسوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی۔ روحی، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و مد سے اور کس تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، نو ایکسیپشن۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تین الفاظ جو ہیں تاکید کے لیے، سجدہ کیا الملائکہ، حصر ہے، الف لام لام حصر ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیل، نہیں، کلہم، سب کے سب۔ پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون، سب نے سجدہ کیا۔ وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ 30 35 40 50 60 70 80 برس نہیں ہے، اس کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں، حیات دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک، یہ ایک وقفہ ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزخ سے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر حیات اخروی، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے عقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا عقلیت گزیدہ، عقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے اباع کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ، یہ عہد الست۔ اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو، آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھے۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے۔ جیسے
فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور سی۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماوراء ہے۔